کہ ابھی اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ ابھی مدد، کیا عریضے ڈال کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ کیا قصیدے پڑھ کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ کیا امام کے نام کی نیاز دے کے، امام کے نام کا صدقہ دے کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ اس سے مدد نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام کی ابھی مدد کریں، اگر اس کا جواب نہ دے سکیں، اس میں نقص ہمارے سامنے ایک ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اور کوئی پیچھے وجہ نہیں ہے۔ غور و فکر کرے تو اس کے پاس ایک فہرست بن جائے طریقوں کی، ایک فہرست، صرف غور و فکر اس انداز میں نہیں کیا۔ لہٰذا یہ میں آپ کی خدمت میں جو بار بار تکرار بھی کر رہا ہوں، اسی لیے کہ اس جملے کو ابھارے میں ابھی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسی وقت یا اگلے دن یا اگلے گھنٹے میں کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کروں؟ یہ جواب ہمیں ادھر ملتا ہے۔ مہدویت کیا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، اور خاتمہ کس کا ہونا ہے؟ ظلم و جور کا۔ آپ اگر ایک ظلم کا خاتمہ کریں، اس سے امام علیہ السلام کو مدد ملے گی یا نہیں؟ کیونکہ امام نے یہی کام کرنا ہے نا، امام نے جو کام انجام دینا ہے اس میں انہیں مدد چاہیے۔ جو امام علیہ السلام کی عادی زندگی ہے اس میں انہیں مدد نہیں چاہیے۔ امام کو مہدویت کے امور میں مدد چاہیے۔ آپ مہدویت کا عنوان کاٹ دیں پھر تو کوئی مدد نہیں چاہیے امام کو، کیونکہ اللہ نے دین کا نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، اللہ نے دین کا نظام اور دین کو اللہ نے قرار ایسے دیا ہے کہ اس میں اگر اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ دین کو زندہ کرے گا، اگر ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے اللہ بھی دین کو زندہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے امام وقت حجت الہی وہ بھی محتاج ہے دین کے عنوان سے، کہ اگر دین کی مدد کی جائے گی تو تب دین زندہ ہوگا، دین کی مدد نہیں کریں گے دین زندہ نہیں ہوگا۔ دین میں امام کی مدد کریں گے تو ہوگا، ایک اکیلے بندے سے دین زندہ نہیں ہوتا، ایک اکیلے فرد سے دین زندہ نہیں ہوتا، چند افراد سے بھی دین زندہ نہیں ہوتا۔ دین کو بہت بڑے پیمانے پہ مدد چاہیے، اور صرف مالی مدد نہیں چاہیے، حمایت کی مدد چاہیے، غور و فکر کی مدد چاہیے، صلاحیتوں کی مدد چاہیے، افرادی قوت کی مدد چاہیے۔ لہذا قرآن کی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مراد اللہ کی مدد کی؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی بالفاظ دیگر، دین اس وقت تک قیام یا غلبہ نہیں پائے گا جب تک دین کو مدد نہیں ملے گی۔ دین کو مددگار چاہیے، کب مدد کہلائے گی؟ آئیں ادھر ہم دیکھیں، امام زمان علیہ السلام کی مدد کب جنم لے گی؟ ایک ظلم ختم کریں، اسی وقت امام کی اس ظلم کے مقابلے میں مدد ہوگی۔ ایک معیار عدل قائم کر دیں، اپنے نفس میں کریں، اپنے معاشرے میں کریں، آپ ظلم کی مذمت کریں۔ آج کے دور میں کتنی ہی مظالم ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، مظالم کی ایک فہرست ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تمام کے تمام ظلموں کا سردار کون ہے؟ شرک۔ تمام کے تمام ظلم جتنے جنم لیتے ہیں، شرک کی صلاحیت اس میں کسی نہ کسی پہلو سے ہوتی ہے۔ یا تو شرک فی الطاعہ ہوگا، یا تو شرک فی الذات ہوگا، یا شرک فی الافعال ہوگا، وہ کسی نہ کسی پہلو سے آمیزش شرک پائے گا۔ لہذا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ختم کریں، اپنے وجود سے ختم کریں، محافل سے ختم کریں، اپنے وجود کے اندر اکڑ پن اور حق کے مقابلے میں یہ ظلم ہے، استکبار ہے، تکبر ہے، غرور ہے، یہ ضد ہٹ درمی ہمارے نفس میں نہیں جنم لینی چاہیے۔ بدترین تکبر جو ابلیس نے بھی کیا ہے اور جس کی پر جہنم کی وعید ہے، ایک تکبر ہے لوگوں کے مقابلے میں کہ یار میں بڑا ہوں اگلا حقیر ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ میں یہ سوچوں کہ یار اگلا پست ہے، میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ جس دن یہ ذہن میں سوچا اور اس کی طرف توجہ کر کے اس کو مان لیا تو گناہ کبیرہ انجام دیا، بلندیوں سے پستیوں پہ گر جائیں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑا ایک جرم ہے، وہ ہے حق کے مقابلے میں تکبر۔
ظلم ہے یہ ظالمین میں سے ہے جو تکبر کرے، تکبر ختم کریں، مدد ہے امام زمانہ علیہ السلام کی۔ اس وقت استکبار جہان موجود ہے، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، ان ممالک کی مذمت کریں، یعنی ان کے مظالم جو ہیں اس کی مذمت کریں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی تائید اور مدد ہے، کیونکہ مہدویت سے مربوط آپ نے کام میں آپ نے آ کے حصہ لیا ہے، آپ مہدویت سے جو متعلق امور ہیں اس میں فعال ہو رہے ہیں، ایک دفعہ نظر نیاز کے امور میں آپ فعال ہوتے ہیں، ایک دفعہ قصیدہ خوانی کے امور میں ثواب ہوتے ہیں، ان کا ثواب اللہ نے رکھا ہے، بلا شک و شبہ اس کا ثواب ہے، اور اگر یہ مہدویت کی راہ میں ہوں تو پھر یہ مہدویت کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اگر یہ راہ مہدویت میں قصیدے نہیں ہیں، اگر یہ نظر و نیاز مہدویت کی راہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ کی ذات ثواب دے گی، اس کا مہدویت سے تعلق نہیں ہے۔ لہذا مہدویت سے تعلق قائم کرتے ہوئے عمل کی انجام دہی وہ مدد کہلاتی ہے۔ یہ بیان میرا خود ساختہ بیان نہیں ہے، یہ بیان روایات اہل بیت علیہ السلام کا بیان ہے، یہ بیان قرآن کریم کی آیات سے جھلکتا ہوا بیان ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو حق کو لے کے آئے، ہم اپنے وجود میں لے کے آئے، اللہ نے تو بھیج دیا حق، اب ہم حق لائیں گے تو باطل جائے گا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا باطل بھی اور حق بھی ہو، یہ دو آپس میں متضاد چیزیں ہیں، تناقض ان میں پایا جاتا ہے، حق بھی اور باطل بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا، جہاں حق آئے گا وہاں باطل نہیں ہے، جہاں عدل آئے گا وہاں پہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم کا آغاز جو ہے نا وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا، پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے ظلم کی ایک جڑ ہے، وہ جڑ جب تک قائم ہے ظلم پھوٹتے رہیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ شرک شرک عظیم ہے، افعال الہی میں شرک شرک عظیم ہے، اطاعت الہی میں شرک، اس شرک کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ شرک کو ختم کریں، دوئی پن کو ختم کریں، خالص کریں، مخلصین لہ الدین، مخلصین۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج ہم سے سوال کریں امام زمانہ علیہ السلام کی کیسے مدد کریں، جواب ہم مہدویت میں اگر مدد کریں تو امام زمانہ علیہ السلام کی مدد ہوگی۔ سوال مہدویت میں کیسے مدد کریں کہ مہدویت کے جو عناوین ہیں ان عناوین کو جنم دینا شروع کر دیں۔ مہدویت کے عناوین کیا ہیں؟ عدل مہدویت کا عنوان ہے، حق مہدویت کا عنوان ہے، غلبہ دین مہدویت کا عنوان ہے۔ آپ حق کو جنم دینا شروع کر دیں، مہدویت میں امام کی مدد شروع ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے ظالمین اور ظلم کو ختم کرنا تھا تو آپ نے تھوڑے سے ظلموں کو ختم کر دیا تو وہ امام علیہ السلام کی مدد کہلائے گی یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے، آپ نے ایک حصے پہ اپنے وجود پہ عدل و انصاف قائم کیا تو یہ امام علیہ السلام کی مدد کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ نصرت، اسے یہاں سے ناصرین جنم لیتے ہیں۔ لہذا مہدویت کے عناوین میں مدد کرنا یعنی انہیں انجام دینا شروع کر دیں۔ مہدویت کے عناوین کو اگر ہم انجام دینا شروع کر دیں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد انجام دینا شروع ہو جائے گی۔